في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق اللہ العظیم. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا فضل ہوا، کرم ہوا، اور ہم سبوں پر یہ احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو جمعہ کی مناسبت سے یہاں پر جمع فرمایا، اور جمعہ کی مناسبت سے بہت سارے فضائل، بہت سارے برکات، بہت ساری نیکیاں، بہت سارے آفر ہمیں اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں. تو انہی میں سے ایک یہ بھی ہے جو میں ہر جمعہ کو کہا کرتا ہوں کہ مسجد کے اندر جب بھی آئیں تو اعتکاف کی نیت کر لیں. جو اعمال آپ کریں گے اس کا ثواب تو آپ کو ملے گا ہی ملے گا، لیکن اگر آپ نے اعتکاف کی بھی نیت کر لی تو آپ کو اعتکاف کا الگ سے ثواب ملے گا. چاہے آپ مسجد کے اندر 2 منٹ رہے، 5 منٹ رہے، 10 منٹ رہے یا آدھے گھنٹے رہے، پورا کا پورا ٹائم آپ کا اعتکاف کے اندر جائے گا. اور اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ اعتکاف صرف رمضان کے لیے نہیں ہے کہ رمضان کا دن آئے، رمضان کا مہینہ آیا اور ہم نے اعتکاف کی نیت کر لی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے جس کا کوئی بھی انکار کرنے والا نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو. اگر آپ ان سے کہیں گے تو ہر چیز کا انکار کرنے والا آپ کو مل جائے گا. دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، نبی کا انکار کرتے ہیں، رسول کا انکار کرتے ہیں، آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں، یہاں تک کہ قرآن کریم کا انکار کرنے والا آپ کو مل جائے گا. لیکن دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ملے گا، کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملے گا جو موت کا انکار کرتا ہو. اسی تعلق سے میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت کل نفس ذائقۃ الموت تلاوت فرمائی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یعنی کہ مرنے کے وقت میں جو پریشانیاں، جو دقتیں اور جو مصیبتیں آتی ہیں وہ ہر ایک جاندار کو اٹھانا ہے. اب جاندار 2 طرح کے ہیں. ایک جاندار کے اندر انسان اور جنات آ جاتے ہیں، اور ایک جاندار وہ ہوتے ہیں جو کیڑے مکوڑے جانور وغیرہ ہوتے ہیں. تو انسان اور جنات کو چھوڑ کر کے جتنی بھی مخلوقات اس دنیا کے اندر آئے ہیں انہیں کسی کو حساب دینا نہیں ہے. اگر آپس میں کوئی معاملات ہو جائے، حق تلفی ہو جائے، تو اس کا حق ادا کر کے پھر ان سے فرما دیا جائے گا کہ تم مٹی ہو جاؤ. ان کا حساب کتاب وہی ختم. لیکن انسان اور جنات کا معاملہ ایسا نہیں ہے. انسانوں کو اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا. اچھے اعمال کیے ہیں تو ان کا اس کو اجر ملے گا، اگر برا اعمال ہے تو اس کو ثواب دیا جائے، اس کا گناہ اور اس کا سزا بھگتنا پڑے گا. اب میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ موت کا موضوع کیوں چھیڑا ہے؟ یہ اس لیے کہ ہمارے یہاں 12 لوگوں کا انتقال ہوتا رہتا ہے. ہمارے بڑے بزرگ بچے ہمیں چھوڑ کر جاتے رہتے ہیں، اور ہم جانے انجانے میں بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم اسے کرتے ہیں، لیکن وہ چیزیں اسلام کے اندر اس کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے. تو سب سے پہلے ہم اس بات کو رکھتے ہیں، اور تھوڑی سی آپ حضرات سے گزارش ہے کہ توجہ کے ساتھ سنیں، اور اس بات کو جو میں کہہ رہا ہوں
خاص طور سے اس وقت عورتیں ہوتی ہیں تو یہ بات عورتوں کو جا کر ضرور بتلائیے گا اپنے گھروں کے اندر کہ جب دنیا سے کوئی جانے والا شخص ہوتا ہے، جب اس کا وقت قریب آ جاتا ہے تو ہماری گھر کی جو مائیں ہیں، بہنیں ہیں، عورتیں ہیں، وہ کیا کرتی ہیں کہ لو یہ بابو کے نام سے پانی پی لو، یہ بیٹی کے نام سے پانی پی لو، یہ میرے نام سے پی لو، فلاں کے نام سے پی لو، فلاں کے نام سے پی لو۔ یہ چیز ضروری نہیں ہے میرے دوستوں۔ موت کے وقت کی جو تکلیفیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، وہ اتنی شدید ہے اور اتنا ہائی لیول کا ہے کہ اگر 7 سمندر کا پانی بھی اس وقت دیا جائے تو موت کی تکلیف کی جگہ وہ پانی کم پڑ جائیں گے۔ اس وقت پانی تو پلانا ضرور ہے، لیکن یہ بول کر نہیں پلانا کہ یہ ان کے نام سے پیجیے، یہ ان کے نام سے پیجیے۔ ایک چیز۔ دوسری چیز جو خیال رکھنے کی بات ہے، دھیان رکھنے کی بات ہے، وہ یہ کہ مرنے والا جب اس دنیا سے جانے والا ہوتا ہے، اس کی روح نکلنے والی ہوتی ہے، وہ اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والے ہوتے ہیں، تو اسے کلمے کی تلقین نہیں کرنا چاہیے کہ کلمہ پڑھو نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جو چیزیں ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، جو پریشانیوں کا سامنا ہم نہیں کر رہے ہیں، ان کو ساری چیزیں دکھائی دے رہی ہیں کہ فرشتے کتنے آئے ہیں، فرشتہ کیسا آیا ہے، نیک اعمال والے فرشتے آئے ہیں یا برے اعمال والے فرشتے آئے ہیں، وہ ساری چیزیں ان کو دکھتی ہیں، نظر آتی ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس تکلیف اور مصیبت کو دیکھ کر آپ ان سے کلمے کو پڑھنے کو کہیں اور وہ گھبرا کر نہ کہہ دیں، تو یہاں پر وہ کلمے کا انکار کرنے والا ہوگا۔ اور اسلام کی سب سے پہلی چیز جو ہے وہ کلمہ ہی ہے، توحید ہے۔ اگر وہ مرنے کے ٹائم میں اگر وہ سر کے اشارے کے ساتھ اگر نہ کہہ دیا تو ان کی جو موت ہوگی وہ کفر کی حالت میں ہوگی۔ اس لیے اس بات پر توجہ ضرور دینا ہے کہ مرنے کے ٹائم میں مرنے والے شخص سے یہ نہ کہا جائے کہ آپ کلمہ پڑھو، بلکہ ان کو جب پانی جو پلا رہے ہو یا جو آس پاس بیٹھے ہو، زور زور سے کلمہ پڑھیں ان کے سامنے۔ اگر کلمہ طیبہ یاد ہے، پہلا کلمہ اگر یاد ہے تو وہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اگر دوسرا کلمہ یاد ہے تو اس کلمہ کی تلاوت کریں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں، میں اس بات کا ثبوت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی نہیں ہے، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو دو باتوں کا زیادہ دھیان رکھنا ہے۔ ایک یہ کہ جو اس وقت جو پانی پلایا جاتا ہے وہ کسی کے نام سے نہ پلائیں، پانی ضرور پلائیں لیکن کسی کا نام لے کر نہیں۔ دوسری چیز کیا کہ ان کو کلمے کی تلقین نہیں کرنا کہ کلمہ پڑھ لیجیے، ان کے سامنے بلند آواز سے زور زور سے کلمہ کو پڑھنا ہے تاکہ ان کو اگر کان میں آواز پہنچ جائے تو ان کو خیال جب آ جائے گا تو وہ خود پڑھ لیں گے۔ اور ایک اہم بات یہاں پر یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور اس کے زبان پر کلمہ طیبہ اگر ظاہر ہوتا ہے، جاری ہو جاتا ہے، تو پھر وہ انسان سمجھیے کہ شہادت کے لائق ہے، شہادت کے مستحق ہے، خوشخبری کے لائق ہے وہ کہ ان کی موت جو ہوئی ہے وہ ایمان پر ہوئی ہے۔ اب تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں، میت کو نہلانے کی باری آتی ہے، تو نہلانے کے بعد اگر مرد ہے تو مرد کے لیے 3 کپڑا ضروری ہے۔ 3 کپڑا مطلب کفن کا کپڑا مرد کے لیے کم سے کم 3 ہونا ضروری ہے اور عورتوں کے لیے 5۔ اب نہلانے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے اسے استنجا کرایا جاتا ہے۔ استنجا کیسے کرایا جاتا ہے؟ جیسے ہم لوگ کرتے ہیں ویسا نہیں، میت کو اس طرح سے بٹھا کر کے اور اس کے پیٹ وغیرہ کو تھوڑا سا دبایا جاتا ہے، اور پھر اس کے جو پرائیویٹ پارٹس ہیں، جو صدر کے جو حصہ ہے پیشاب اور پخانے کا راستے، اس میں ہاتھ نہیں لگانا ہے۔ ہاتھ میں کپڑا لپیٹ کر اس سے پھر
دایاں بایاں اگل بغل جو ہے ہاتھ پھیر دینا اور پانی مارنا ہو وہاں پہ، تاکہ جو گندگی نکلی ہو وہ کلیئر ہو جائے وہاں سے. تب جا کر کے میت کو وضو کرانا ہے. وضو کرانے کے اندر کلی آتا ہے، ناک میں پانی ڈالنا آتا ہے، تو وہ نہیں کرنا ہے وہاں پہ. کپڑا کا جو بنایا جاتا ہے پھاڑ پھاڑ کر اسے مسواک جو بنایا جاتا ہے اسے بھگو کر اس سے اس کا وضو کرانا ہے. پانی بھگو کر کے اسے دانتوں کے اندر، منہ کے اندر اس کو ملنا ہے، پھر ناک کے اندر ملنا ہے، اسی طریقے سے کان کے اندر بھی ملنا ہے، اور ہاتھوں کو اور پیروں کو یہاں تک دھلا دینا، تب اس کے بدن پر پانی ڈالنا ہے. مردوں کے لیے 5 کپڑے، ایک تہبند جسے ہم لوگ لنگی بولتے ہیں، دوسرا کرتا اور تیسرا چادر. عورتوں کے اندر 2 چیز بڑھ جاتی ہے، ایک سینہ بند اور دوسرا ازار یعنی کہ دوپٹہ، جو صرف میں ڈال کر کے ڈائریکٹ ادھر سینے پہ آ جاتا ہے، اور بال کے 2 حصے کر کے دونوں سینے پر رکھ دیا جائے، تب دوپٹہ ڈال دیا جائے. یہ ہے اہم مسئلہ. اب آگے آتا ہے میت کو اٹھانے کی باری. تو میت کو اٹھانے کے ٹائم میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ کہیں سے بھی اٹھا دیتے ہیں. کندھا لگانے کے لیے باری آتی ہے تو کہیں سے بھی کندھا لگا دیتے ہیں. تھوڑا دھیان سے سنیے اور توجہ سے سنیے کہ میت کو اٹھانے کا طریقہ کیا ہے. میت کو اٹھا کر ہاتھ پر نہیں رکھنا ہے، ڈائریکٹ ہاتھ سے اٹھانا اور سیدھے کندھے پہ لانا ہے. اور کندھے پہ کدھر؟ بائیں کندھے پہ نہیں، داہنے کندھے پہ. میت کو کندھا دینے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو داہنے کندھا دے. میت کا بھی داہنا کندھا ہو، رائٹ ہینڈ ہو، اور ہمارا بھی رائٹ ہو. جیسے میت یہ ہے ایسے لیٹا ہوا ہے، سر اس کا ادھر ہے، تو اگر ہم اٹھائیں گے تو میت کا داہنا حصہ ادھر ہے پچھم کی طرف. مردہ کو اگر جنازے کو اگر لٹا دیے ہیں تو سر اس کا تو اتر کے سائڈ ہے، تو اس کا داہنا حصہ پچھم کی جانب ہوا. تو جب ہم اٹھائیں گے تو پہلے ہم داہنا جانب اٹھائیں گے، اور جب کندھے پر رکھیں گے تو یوں کر کے پہلے داہنے کندھے پر رکھیں گے. تو میت کا بھی داہنا کندھا ہو گیا اور اٹھانے والا کا بھی داہنا کندھا ہو گیا. اب یہاں پہ سوال یہ ہو سکتا ہے کہ اگر سب داہنے ہی طرف اٹھائیں گے تو بائیں طرف کون جائے گا، پیچھے کی طرف کون جائے گا؟ تو اٹھانے کے ٹائم میں تھوڑی سی یہ بات ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، کہیں سے بھی اٹھا سکتے ہیں، لیکن سنت طریقہ یہ ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور دیگر صحابہ کرام سے یہی ثابت ہے کہ میت کو جب اٹھایا جائے تو داہنے طرف سے ہی اٹھایا جائے. پہلا دائیں طرف ہم اٹھائیں، داہنے پہ رکھیں، زیادہ نہیں، 10-15 قدم چلیں. 10-15 قدم چلنے کے بعد اب وہاں سے کسی دوسرے کے حوالے کر دیں. کندھا بدلتے ہیں نا، تو کوئی دوسرا بندہ اگر آتا ہے تو ان کے حوالے کر دے. پھر ہمیں کیا کرنا ہے، آگے دائیں کہیں نہیں جانا ہے، ہمیں جس طرف یعنی کہ میت کی جو داہنے طرف ہم اٹھائے تھے اسی سے پیچھے آ جانا ہے سیدھا. یعنی کہ پہلے ہم نے کندھا یہاں دیا تھا، اب ہمیں یہاں لگانا ہے، وہ بھی داہنے طرف. میت کے پیر کی طرف آ جانا ہے، پہلے سرہانے تھے، اب پائے تلے آ جانا ہے پیر کی طرف. پھر ادھر کندھا دینا ہے، ادھر کندھا پر لینے کے بعد 10 سے 15 قدم چلیں گے، اس کے بعد پھر دوسرے کے حوالے کر دیں گے. اس کے بعد پھر ہمیں پیچھے سے ہو کر کے پھر آگے جانا ہے، اس طرف آنا ہے میت کے بائیں طرف. یعنی کہ اگر میت لیٹا ہوا ہے اتر کی جانب، تو اس کا بائیں ہاتھ جو پڑے گا وہ پورب کی طرف پڑے گا، تو ہمیں گھوم کر کے پورب کی طرف جانا ہے. میت کی جو ہے وہ سرہانے جانا ہے اور دوسرے ہینڈ کو اٹھانا ہے، اور وہ جو میت کا بائیں کندھا ہوگا تو اٹھانے والا بھی بائیں کندھا ہوگا. اور پھر اسی طریقے سے وہاں سے پھر ہم پیچھے آ جائیں گے میت کے پیر کی طرف. اور پھر اس طریقے سے چاروں کندھوں کو لگانا سب کے اوپر جو ہے وہ سنت ہے. اٹھانے کا تو کسی طرح سے اٹھا لیں گے، لیکن سنت طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ پہلا میت کا داہنا کندھا ہو، پھر پیر کی طرف چلے جائیں داہنے سائڈ، پھر بایاں کندھا ہو، پھر پیر کی طرف چلے جائیں بایاں سائڈ. یہ مکمل طریقہ ہوا. اور جس نے بھی میت کو چاروں طرف کندھا دے دیا اس کے بارے میں بہت ساری فضیلتیں ہیں، بہت ساری فضیلتیں ہیں کہ میت کو اٹھانے والا
کہ جتنے بھی کبیرہ گناہ ہوں گے اس کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث میں یہ بھی ثابت ہے کہ اگر کوئی شخص، اگر کوئی مومن میت کو اگر سنت کے مطابق اٹھاتا ہے، سنت کے طریقے سے اگر اٹھاتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ، کبیرہ گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ اب یہ تو ہو گیا اٹھانے کا مسئلہ۔ اب میت کو لے کر چلنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تیزی سے چلنا۔ اب تیزی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوڑ کر چلنا، تیز چلنا اور اس طریقے سے چلنا کہ میت جو ہے ہلنے نہ پائے، آرام آرام سے چلے۔ یہ بات تو سب کو معلوم ہے، آرام آرام سے چلے میت کے لے کر کے۔ اور جب میت کو ہم لوگ قبر میں جب اتارتے ہیں، ایک بات یہ بھی دھیان رکھنی چاہیے کہ جب ہم لوگ قبرستان جاتے ہیں تو وہاں پر جانے کے بعد ہم لوگ جو ٹولی بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، گروپ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، تو اگر قبر تیار ہونے میں یا جنازے کی نماز ہونے میں ابھی وقت باقی ہے تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کچھ دعا تسبیحات وغیرہ کریں، یا پھر جو آپ کے پہلے آپ کے باپ دادا وغیرہ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے قبر اگر معلوم ہے تو وہاں جا کر ان کے لیے کچھ پڑھیں، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، دعا تسبیح کر سکتے ہیں، درود وغیرہ پڑھ سکتے ہیں اور پڑھ کر ان کے ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اور ایک بات جو سب سے اہم بات ہے، جب میت کو قبر میں اتارنے کا وقت آتا ہے تو ہم لوگ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ٹھیک ہے، پڑھنے کی چیز ہے، لیکن جب میت کو قبر میں اتارتے ہیں تو اس وقت جو پڑھنے کی دعا ہے وہ نہیں ہے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، یہ دعا پڑھنے کی ہے جب میت کو قبر میں اتارتے ہیں تب۔ اب اتارنے کے بعد جب مٹی دینے کا وقت آتا ہے تو کوئی لوگ یوں کر کے اٹھاتے ہیں کہ ہاتھ سے ڈال کے چلے آتے ہیں، ایک بار، دو بار، 5 بار اس طرح سے چلے آتے، نہیں، دونوں ہاتھ سے دینا ہے۔ پہلے تو پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دونوں ہاتھ سے مٹی کو اٹھانا ہے، بھر مٹھی، منہا خلقناکم، ایک مٹھا ہو گیا، دوسری بار پھر مٹی لینا ہے، وفیہا نعیدکم، پھر تیسری بار مٹی لینی ہے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اس طریقے سے اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ہمیں امید ہے کہ جو باتیں آپ حضرات کے سامنے کہی گئی ہیں ان پر ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔